بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ چند دن قبل ایک موٹیویشنل سپیکر جن کا نام ساحل ادیم ہے، ان کا بیان سنا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے باغی تھے، اور جو سوال کرنے والا تھا اس نے کہا کہ آپ کا سیشن نماز سے زیادہ قیمتی ہے، جو نماز کے وقت میں بھی آپ کا سیشن آ گیا۔ تو اس پہ بات ہوئی، تو اس کے بعد اس نے بھی یہ کہا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو بلکہ کہو انظرنا، ہماری یہ نہ کہو کہ رائنا، بلکہ یہ لفظ کہو کہ ہمارے پر نظر کرم فرمائیے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رائنا کا لفظ وہ جب کہنے سے منع فرما دیا، تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں کہا کہ باغی بن جاؤ، حضور سب سے بڑے باغی تھے؟ یعنی لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ تم باغی ہو جاؤ، سارے باغی بن جاؤ، تو ساتھ ہی یہ کہہ دیا۔ میرے ہاتھ میں تفسیر کبیر ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، یہی آیت ہے، تیسری جلد ہے اس کی، صفحہ نمبر 634 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو۔ دراصل اس کا پس منظر یہ ہے کہ راعنا کا معنی ہے کہ ہماری رعایت فرمائیں۔ صحابہ کرام یہ لفظ کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ راعنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے۔ یہود بھی یہ کہا کرتے تھے راعنا، اور رائن کا ایک معنی ہوتا ہے چرواہا، تو وہ رائنا کو اس چرواہا کے معنی میں لے کے کہا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لفظ کو منع فرما دیا کہ اے ایمان والو، یہ لفظ جو ہے رائنا ہے، یہ نہ کہو۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں المسألۃ الثانیہ انہ لا یبعد فی الکلمتین المترادفین ان یمنع اللہ من احدہما ویأذن فی الاخری۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات بعید نہیں ہے کہ دو کلموں کا ایک ہی معنی ہو، یعنی رائنا اور انظرنا کا معنی ایک ہی ہے۔ رائنا کے ذریعے بھی حضور کی توجہ لینی ہے، انظرنا کے ذریعے بھی حضور کی توجہ درکار ہے صحابہ کرام کے نزدیک۔ آپ فرماتے ہیں یہ بات بعید نہیں کہ اللہ رب العزت دو مترادف کلموں کے ذریعے ان یمنع اللہ من احدہما، ایک کو منع کر دے دوسرے کی اجازت دے دے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا وَلِذَلِكَ فَإِنَّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا تَصْلُحُ الصَّلَاةُ بِتَرْجِمَةِ الْفَاتِحَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ بِالْعِبْرِيَّةِ أَوْ بِالْفَارسِيَّةِ۔ اسی وجہ سے امام شافعی کے نزدیک سورہ فاتحہ کے ترجمے صرف ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ نماز نہیں ہو سکتی، چاہے وہ عبرانی زبان میں ہو یا فارسی میں ہو، بلکہ سورہ فاتحہ کو عربی میں ہی پڑھنا پڑے گا۔ آپ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَتَا مُتَرَادِفَيْنِ وَلَكِنَّ جُمْهُورَ الْمُفَسِّرِينَ عَلَىٰ أَنَّهُ تَعَالَىٰ إِنَّمَا مَنَعَ مِنْ قَوْلِهِ رَاعِنَا لِاشْتِمَالِهَا عَلَىٰ نَوْعٍ مَفْسَدَةٍ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو رائنا سے منع فرمایا ہے جمہور مفسرین کے نزدیک، کیونکہ اس کے اندر ایک مفسدہ، ایک فساد پایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو منع فرمایا۔ وہ کیا ہے کہ یہود اس کا معنی اور لیتے تھے اور صحابہ کرام اس کا معنی اور لیتے تھے۔ قال قطرب هذه الكلمة وإن كانت صحيحة المعنى إلا أن أهل المجاز ما كانوا يقولونها إلا عند الحزب والسخرية فلا جرم نهى الله عنها۔ امام قطرب جو کہ ایک لغت کے بڑے امام ہیں، امام فخر رازی نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ اگرچہ اس کا معنی صحیح ہے، یعنی رائنا جو لفظ ہے اس کا اگرچہ معنی صحیح ہے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر بھی اس کو منع فرما دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل مجاز یہ اس کلمے کو نہیں کہتے مگر اس وقت جب کہ مذاق و مسخری کرنی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے منع فرما دیا۔ یعنی ایک لفظ اگرچہ صحیح المعنی ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا معنی بھی نکلتا ہے جو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان و عظمت کے منافی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس لفظ کو اس دوسرے معنی کی وجہ سے منع فرما دیا کہ اگرچہ اس کا ایک صحیح معنی بھی ہے، لیکن اس لفظ کو کہنا ہی منع فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا جس کے کئی معنی ہوں اور ان میں سے اس کا کوئی برا معنی بھی نکلتا ہو، اللہ رب العزت ایسے لفظ کو بھی منع فرما دیتا ہے۔ یہ امام فخر رازی نے اس بات کو بیان فرمایا۔ تو یہ جو لفظ بغاوت ہے،
اس کا میرے ہاتھ میں فرہنگ آصفیہ ہے. فرہنگ آصفیہ یہ اردو زبان کی جو سب سے بڑی ڈکشنری مانی جاتی ہے. فرہنگ آصفیہ کے اندر جو ہمارا اردو زبان کے اندر جو بغاوت کا لفظ بولا جاتا ہے وہ کس معنی کے اندر بولا جاتا ہے؟ بغاوت کا معنی لکھا ہے سرکشی، نافرمانی، غدر، تمردی، روگردانی، سرتابی، انحراف. یعنی بغاوت کے جتنے بھی معنی لکھے ہیں وہ سارے ہی جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو کہ کسی عام شخص کے لیے بھی ہم اس کا اطلاق نہیں کر سکتے. یعنی جس کو امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب المفردات الفاظ قرآن کے اندر ذکر فرمایا بغاوت کے مختلف معنی کو، میں اسی کو پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ عربی زبان کے اندر تو بغاوت کی دو قسمیں ہیں. بغاوت کبھی محمود ہوتی ہے، کبھی مذموم ہوتی ہے. لیکن اردو زبان کے اندر جب ہم بغاوت کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا معنی ہمیشہ مذموم ہی لیا جاتا ہے. بغاوت کو ہمیشہ مذموم معنی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے کہ فلاں نے بغاوت کر دی ہے. تو جو پہلا جو خیال جاتا ہے وہ اس بغاوت مذموم کی طرف ہی جاتا ہے. والبغی علی حزبین، بغاوت کی دو قسمیں ہیں. احدہما محمود وہو تجاوز العدل الی الاحسان والفرد الی التطوع. بغاوت محمود کیا ہے کہ وہ تجاوز کرنا العدل الی الاحسان، عدل کا تجاوز کرنا احسان کی طرف، فرض کا تجاوز کرنا نفل کی طرف. اور بغاوت مذموم کیا ہے؟ وہ تجاوز الحق الی الباطل، حق کو باطل کے ساتھ ملا دینا. او تجاوزه الی الشبہ کما قال علیہ السلام الحق بین والباطل بین وبین ذلک امور مشتبہات ومن رتع حول الحما اوشک ان یقع فیہ، کہ حق بھی ظاہر ہے، باطل بھی ظاہر ہے، ان کے درمیان کچھ امور مشتبہات میں سے ہیں. اور جو کیاری کے گرد گرد چکتا ہے، یعنی جو جانور اوشک ان یقع فیہ، قریب ہے کہ اس میں پڑ جائے گا. وَلِأَنَّ الْبَغْيَ قَدْ يَكُونُ مَحْمُودًا وَمَذْمُومًا، کہ بغاوت کبھی محمود بھی ہوتی ہے، بغاوت کبھی مذموم بھی ہوتی ہے. یعنی بغاوت کے دونوں معنی ذکر کیے گئے ہیں، بغاوت محمود بھی ہوتی ہے اور بغاوت مذموم بھی ہوتی ہے عربی زبان کے اندر. تو اسی وجہ سے عربی زبان کا جو لفظ بغاوت ہے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. یہ حضور علیہ السلام کی شان نبوت کے سراسر منافی ہے. اور اردو زبان جس کے اندر بغاوت کا عمومی اطلاق ہی اس بغاوت کے معنی میں کیا جاتا ہے جس کا معنی نافرمانی یا سرکشی ہے، تو اس کے لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کرنا یہ بہت جو ہے وہ برا ہے. سب سے پہلے خود دین کا علم حاصل کریں، خود دین کے جو ارکان ہیں، دین کے معاملات ہیں، ان کو سیکھیں اور اس کے بعد پھر لوگوں کو سکھائیں. اور جب اپنا خود ہی معاملہ ایسا ہے کہ معاذ اللہ ایک لفظ جو ہے وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کے سراسر منافی ہے اس کو استعمال کر کے تو لوگوں کو کیا پیغام آگے دیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.